جس آئی ڈی سے میں نے ٹویٹ وہ لیا تھا نا، وہ میں نے کہ حق کی آواز، اس میں ہے یہ ٹویٹ ابھی آیا حق کی آواز 23 یعنی کہ 7 بجے کے قریب شام کو یہ وہ حق کی ٹویٹ آواز یہ آیا. کیا چیز ہے؟ حق کی وہ آواز کوئی چینل ہے؟ نہیں، حق کی آواز آئی ڈی ہے کسی کی، تو اس میں لکھا ہوا تھا خان صاحب نے کہ میں نے تو بہت کوشش کی ہے آپ لوگوں کے لیے، تو اچھا جسٹ میں ون نے تھنگ الیکس بھائی ون الیکس تھنگ بھائی وہ دیکھیں نیچے کمنٹس پڑھیں، نیچے کمنٹس پڑھیں، نیچے الفا الفا بھائی کے کمنٹس نیچے پڑھیں ذرا، جی کمنٹس آپ پہ ان بھی کو نظر فالو رکھیں. کریں، یہ الفا بھائی کو آپ فالو کریں، یہ آپ ہی کی کنٹری میں ہے تو یہ آپ کی گائیڈنس ہاں کر جی دیں گے اور آپ کو ڈرنا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. بس میں تو ڈر گیا ہوں، میں پتا کیوں نیچے آپ ان کو فالو کریں. اور دوسرے جو آپ نے جو بات کی نا، جو پتہ نہیں کون سا آپ نے نام لیا، دیکھو ایسی حق باتیں کی براڈ آواز. کو آپ نے نہیں. حق کی آواز، دیکھو ہم حق کی آواز نہیں ہیں، ہم پی ٹی آئی کی آواز ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نہیں اب آپ کی جو ٹویٹ جو خان صاحب کا ٹویٹ آیا نا لیٹسٹ، وہ اس میں ہے، وہ اوپر لکھا ہوا ہے وہاں وہ موجود ہے. اگر آپ اس کی آئی ڈی حق کی آواز آئی ڈی کلک کریں گے نا، تو پہلا ٹویٹ جو ہے نا وہ آپ کو وہی آپ کے ملے گا جو آپ کے پاس ابھی ہے وہ، ابھی ہم آپ کا کیمرہ آن کروا دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس ہے ابھی آپ براڈ پہ ہی دکھا دیں. ٹھیک ہے نا؟ نیچے میرے ہمارے پاس الفا نہیں ہے بھائی. نا. میں نے ایک وہاں منٹ دیکھا تھا، لیکن میں نے اس کو کیونکہ میں تو الیکس ڈرا بھائی. ہوں نا، میں اچھا نے وہ جتنے الیکس بھائی 1 منٹ. الیکس بھائی 1 منٹ. دیکھو آپ ڈرے ہوئے ہو، ہمیں اللہ میاں آپ کو ہمت دے، مگر دیکھو اس کو کہتے ہیں فالس انفارمیشن. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے جو بھی دیکھا ہے نا، اف یو ڈونٹ ہیو اے پروف پلیز اسپریڈ. دیکھو ہمارے پاس الفا بھائی بیٹھے تھے، امار بھائی بیٹھے تھے، تو یہ ایکسپیرینس لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے اس کو نائسلی ہینڈل کر دیا. آپ کسی براڈ پہ جاؤ گے جہاں پر ایکسپیرینس لوگ نہیں ہیں، تو اس کا رانگ مطلب جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ پارٹی کے مجھے لگتا ہے کہ آپ خیر خواہ ہو، تو پلیز ایسی انفارمیشن جو اوتھینٹک نہ ہو نا، یا آپ نے کنفرم نہ کی ہو، تو اس کو ٹھیک ہے. بگ رسک میں ہے، تو کام پہ بگ بھی نہیں رسک ہے. جا رہا، میں تو ڈر گیا ہوں جس طرح اچھا اس نے مجھے. اچھا ٹھیک ہو گیا الیکس بھائی، ٹھیک ہو. ابھی نیچے جو ہے نا الفا بھائی ہیں، ان کو آپ فالو کرو اور وہ آپ کی انشاءاللہ ہیلپ کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. ایک منٹ مجھے بھی ان کو کچھ بتانے دیں. یہ جی جی الیکس بھائی، تیمور یہ بھائی جو آپ آپ اپنی جو آئی ڈی بناتے ہیں نا، یہ ٹک ٹاک وغیرہ کی، اس کے ہاں ساتھ جی آپ اپنا فون نمبر اور ایسی چیزیں مت ڈالا کریں. وہ ان کو لیے کوئی مشکل تو نہیں ہو؟ تو کوئی بندہ بھی ہے جو آپ کی شکل اس کو نہیں پسند آئے گی، تو وہ آپ کا ادھر ہی ٹک ٹاک کی آئی ڈی دیکھے گا، فون نمبر دیکھے گا، وہ آپ کو فون مار دے گا. اس میں کون سی کوئی اچھا راکٹ سائنس ہے؟ اچھا آپ اس کے تیمور ڈر بھائی گئے. ایک منٹ الیکس بھائی آپ نیچے کمنٹس پڑھ رہے ہیں، نیچے الفا بھائی کے؟ ہاں جی. بالکل آپ انہیں فالو آپ کریں اور ان میں باکس نے میں ان جائیں کو اور انہیں دیں وہ سارا کچھ. میں نے ان کو 1 سال سے فالو کیا ہوا ہے. بس اچھا آپ ابھی ان کے انہیں باکس آپ میں کو جا کوئی کے نا، پرابلم ان ہو کے نا باکس میں کینیڈا جا کے میں، کامنٹ تو آپ کریں. ان سے ہاں جی رابطہ کریں، ان سے ان ٹھیک کے رابطہ ہے. باکس کریں. پہ کامنٹ کریں. ابھی خرم بھائی جو ہے مہربانی. نا ٹھیک ہو گیا. اللہ آپ حافظ. نے ڈرنا نہیں ہے بھائی، اگر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو، بلکہ آپ جدھر بھی ہو، مگر مسلمان ہو، آپ نے ڈرنا نہیں ہے. یار ٹھیک ہے نا؟ آپ پتہ کی بس ہیلپ کیا کر ہے، دیں گے. کینیڈا میں مجھے پہلے نا میں گالیاں آپ بھی نہیں سن سکتے جو گالیاں میں نکال، میں اس کی شکل دیکھ کے تو مجھے لیکن انہوں نے مجھے بلاک کر دیا ہوا ہے. جتنی آرمی کی آئی ڈی ہے نا، سب میں انہوں نے مجھے بلاک کیا ہے. پھر اچھا میں نے چلے خبر بھی سنی کہ الیکس بھائی 1 منٹ. جو چیز ہو گئی ہے پاس کو اب ریپیٹ نہ کریں. نیچے اپنے الفا بھائی ہیں، یہ بہت ہی ہمارے بیسیکلی پی ٹی آئی کا دل ہے کینیڈا میں، تو یہ آپ کی ہیلپ کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ ان سے بات کر لیں، باقی جو بھی ہے ان کو ان ٹھیک ہے باکس کر لیں ابھی. ٹھیک ہو گیا؟ ابھی آپ ان ٹھیک ہے. باکس کر لیں، پھر آپ بھول نہ جائیں. اچھا خرم بھائی آپ نے کچھ کہنا تھا تیمور بھائی کو. جی خرم بھائی. ہاں جی جی جی، السلام علیکم سب کو. جی سب سے پہلے تو وعلیکم السلام. جی میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، تیمور بھائی جو بات کر رہے تھے نا، جو پارٹی آرگنائزیشن کی بات کر رہے تھے اور وہ لیبر کی اور ان کی مثال دے رہے تھے. ٹھیک ہے، تو معذرت کے ساتھ وہ ہماری کنٹریز میں ایسا چل نہیں سکتا، کیونکہ ان کنٹریز میں ایسی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. ہماری کنٹری میں تو مطلب کہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا ہے، تو ان کو فضول میں اندر ڈال دیا. جو ان کے ساتھ مار دھاڑ ہو رہی ہے، وہ تو امپلیمنٹ نہیں ہوتا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو وہ تو بہت مشکل ہے. ہاں آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے تھی، لیکن جو ہماری ڈیموگرافی ہے پاکستان کی پالیٹکس کی، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ یہ، اور وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو آگے آپ کی جو ڈیموکریسی ہے کسی طرف نہیں جا سکتی. اور وہ مسئلہ ہے فیوڈلزم کا، وہ مسئلہ ہے الیکٹیبلز کا. ٹھیک ہے، جو ہمارے فیوڈلز ہیں، جو ہمارے الیکٹیبلز ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو، یعنی کہ اگر آپ ان کو پاس اٹھا کے دیکھا جائے تو یہ آتے ہیں آپ کے بیفور پارٹیشن 1947 سے. یہ وہی فیملیز ہیں اور یہی اسٹیبلشمنٹ ہے. ٹھیک ہے، بیسکلی
یہی جو یعنی کہ جو ہیں ان کو دے کے گئے ہیں ساری زمینیں وغیرہ یہ لوگ دے کے گئے ہیں اور یہ انہی کے طور پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جس کو جب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہتی ہے اگر کسی کو گرانا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ اپنے ان بندوں کو یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ الیکٹیبلز ہیں اور وہ خاندان تر خاندان چلتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہی ان کی خرم بھائی ایمبیسیز میں آپ جاتے ہیں, ان کی پارٹیز میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بگ تو خرم بھائی سب بگ رسپیکٹ آپ کے خرم بھائی آپ کے پوائنٹ کا بگ رسپیکٹ, مگر وہ اصل میں وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے تیمور بھائی, وہ شاید تھوڑا سا آپ مس ریڈ کر کے وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی اپنے ایک آئین و منشور ہو ان اے بک فارم کہ وہ ہر گھر میں پڑا ہو, تو اینی بڑی کین اوپن لائک پیج نمبر 35 پہ جاؤ اس میں یہ لکھا ہوا ہے, پیج نمبر 45 پہ جاؤ اس میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ ان کا کہنے کا مطلب تھا. نہیں وہ میں بات بیوروکریسی سمجھ رہا وغیرہ ہوں, اور میں بات وہ سمجھ رہا ہوں. تو اب لیکن بات یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب نے بھی جب الیکشن لیے جو 2018 میں پاور میں آئے وہ الیکٹیبلز کے تھرو ہی آئے. جو جنوبی پنجاب محاذ تھا یہ ہمارا ایک بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے جو ہمیں آگے پروگرس کرنے سے روک رہا ہے. ٹھیک ہے, بے شک آپ منشور لے کے آ جائیں, سب چیزیں لے with all کے آ due جائیں. respect, خرم بھائی بھائی میں ایک خرم بات بھائی آپ کو with کہوں. all due respect I think ہم کوشچن سے سائڈ جا رہے ہیں. جی دیتے ہیں آپ کوشچن سے سائڈ جا رہے ہیں. جی تیمور بھائی آپ شارٹلی اس کو ذرا ہائی لائٹ کر دیں پھر ہم فہیم بھائی کے شارٹلی پاس میں واپس یہی جاتے ہیں. کہنا بسم چاہ رہا اللہ. ہوں سر, وہ جو آپ نے بات کی ہے بی ایف ٹی بھائی وہی میں کہنا چاہ رہا تھا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے فیوڈل سسٹم ہے, ٹھیک ہے, فیوڈل سسٹم میرے بھائی 37 میں سے 30 سیٹیں خان صاحب نے فیوڈلز کو ہرا کے لی تھی. اصل مسئلہ ہی اس چیز کا تھرتھلی تب مچی ہوئی ہے کیونکہ جو آپ کے جو ہے نا سو کالڈ الیکٹیبلز ان کے ووٹ کم ہو گئے ہیں اور پارٹی ووٹ بڑھ گئے ہیں, لیکن ان کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے, پارٹی بٹ نہ جائے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے بہت بڑے بڑے زمیندار لوگ ہیں اور ان کو انگریز, وہ میں اس سے ایگری کرتا ہوں میرے بھائی, انگریز ٹھیک ہے دے کے گئے ہیں, سب کچھ دے کے گئے ہیں, لیکن آج کی جو حقیقت ہے لوگ پڑھے لکھے ہیں, انٹرنیٹ کا دور ہے, آج وہ اس طریقے سے وہ لوگ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے لوگوں کو پاگل لگا کے ہاں جی چودھریوں کے اتنے ووٹ ہیں, رائیوں کے اتنے ووٹ, اس طرح وہ کر نہیں سکتے. ایون گاؤں میں وہ اس طرح نہیں کر سک رہے جو کہ پچھلے الیکشن میں بائی الیکشن میں ثابت ہوا ہے. اور دوسری بات یہ منشور میں ایک چیز یہ بھی لکھنی چاہیے کہ لینڈ ریفارم ہونی چاہیے. اللہ کی قسم میری فیملیز کی ہزاروں ایکڑوں میں زمین ہے گاؤں والی سائڈ پہ, ٹھیک ہے, میں دینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ ہم لوگ اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے. وہ کوئی لوگ آ کے ٹھیک ہے اس پہ ہل چلاتے ہیں, وہ ہمیں ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں, پیسے دے دیتے ہیں, لیکن وہ کوئی زمین کا صحیح استعمال تو نہیں ہے. اس لیے لینڈ ریفارم جس طرح انڈیا نے کی تھی ہمارے منشور میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ لینڈ ریفارم ہونی چاہیے, غریب کو زمین ملنی چاہیے تاکہ اور ووٹرز آئیں کہ ہر غریب جی خاندان کو 1-2 ایکڑ ملنی چاہیے. تیمور بھائی بالکل, زبردست. لیکن مجھے جو اس سارا اچھا فورم میں سمجھا ہوں نا جو میں مجھے زیادہ نہیں پتا, میرے 2 دن ہوئے آتے ہوئے آپ کے اس فورم میں نا, زیادہ ٹائم نہیں ہوا تو مجھے اتنا معلوم اچھا نہیں ہے. خرم بھائی میں آپ کو ایک بات بتا دوں. خرم بھائی دیکھو سب سے پہلے دیکھو آپ نے یہ چیز سیکھنی ہے, یہاں پر ہم ایک ڈیکورم لے کر چلتے ہیں تو ہم کراس ٹاک نہیں کرتے, ٹھیک ہے. آپ کو پورا موقع دیا جاتا ہے, جب آپ کی ٹرم آتی ہے دیکھو آپ نے کافی ویٹ کیا, ہم نے آپ کو مائک دے دیا تو آپ کو پورا ٹائم ملا کرے گا, مگر کراس ٹاک نہیں کرنی کیونکہ ایوری بڈی ہیو اے رائٹ ٹو ٹاک. آپ کا جو بھی کوشچن ہوگا یا آنسر ہوگا اپنے پاس رکھ لیں, جب آپ کی باری آئے گی آپ 3-4 بندوں کو ایک ساتھ جواب دے سکتے ہیں. آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ نہیں میں آپ کے ڈیکورم کا رسپیکٹ کرتا ہوں میں, ٹھیک ہے, لیکن جب سارے بولتے ہیں نا تو جو میں یعنی کہ جو میں آیا ہوں جو میں سمجھاؤں تو وہ تھوڑے نا میں سب کے وہ جواب سن کے نا تو تھوڑے کوشچن مجھے تھوڑے سے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس لیے میں آ کے تھوڑا سا نا اس کو وائڈلی سب سے پوچھنا شروع کرتا ہوں. نہیں تو نہیں, یہ بگ میں جو اچھا بگ اچھا, فہیم بھائی روز تھے آیا کریں ان کو میں انشاءاللہ آپ سن رہا سیکھیں تھا, گے. ایک جی جی منٹ آپ میری بات روز ختم ہو جائے. یہ آیا فہیم کریں. بھائی ابھی کو میں میں مائک سن رہا دیتا تھا, ہوں. وہ کل بھی سن رہا تھا اور آج بھی سن رہا تھا, تو وہ بات کر رہے تھے کہ یہ کچھ ہمارے ویک حلقے ہیں اور کچھ یہاں پہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نا وہ چاہیے ہیں, اس پہ بھی کینڈیڈیٹس آئیں گے. چاہیے, خرم اسٹرانگ بھائی دیکھیں, کینڈیڈیٹس چاہیے. خرم بھائی ابھی الیکشن پہ آتے ہیں, پہلے ابھی اس کو ریپ اپ کر لینا. ہم کیا کرتے ہیں ایک کوشچن ڈالتے ہیں, اس کو سب سے گھما کے سب سے پوچھ لیتے ہیں, پھر وی موو آن ٹو دی نیکسٹ ون اینڈ دی نیکسٹ ون. ہم اوکے 3-4 کو مکس نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, اوکے, پھر وہ سائڈ. یہ جو دیٹس ہلکے کی فائن, پولیٹکس ہے فہیم بھائی اس کے ایکسپرٹ ہیں, وہ انشاءاللہ ان کا سبجیکٹ ہے, وہ اس پہ بات کریں گے. ابھی تھینک یہ مانی بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے تو ان کو ہم لیتے ہیں, اس کے بعد فہیم بھائی کی طرف آتے ہیں. جی مانی بھائی بسم اللہ. السلام علیکم فہیم بھائی اور خرم بھائی, تمور بھائی, سب بھائیوں کو سلام. اچھا میرا فہیم بھائی سے میں مخاطب ہوں. فہیم بھائی مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نا صبح سے تقریباً بی ایف ٹی بھائی کو پتہ ہے تقریباً 6-7 گھنٹے سے ہم ادھر موجود ہیں. مسئلہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو 2 ٹویٹس آئی, ٹھیک ہے, اس کے بعد بی ایف ٹی بھائی تھے ادھر براڈ پہ, تو میں جو ہی اٹھا میں نے پوچھا یار کہ کیا مسئلہ ہے, کیونکہ کسی کو بھی اس چیز کا کنفرمیشن نہیں تھی یار کہ یہ بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, کیونکہ ہم اس ٹائم سے یہاں پہ موجود ہیں اور کافی سارے لوگ ہمارے اپنے جو ڈیلی براڈ پہ بیٹھتے ہیں وہ آ کے یعنی کہ کنٹروورشل باتیں کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا یار کہ مروت صاحب نے خود سے بات کی ہے,
کوئی کہہ رہا تھا کہ خان صاحب نے کی ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی صحیح پراپر جو ہے نا وہ گائیڈ لائن نہیں تھی، کوئی بندہ نہیں تھا پراپر جو ہمیں گائیڈ کر سکتا. وہ تو بی ایف ٹی بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے جو ان کو چیزیں سمجھ لگی، جو ان کا اپنا ذہن تھا اس کے مطابق انہوں نے بڑی اچھی ڈیٹیل کے ساتھ سب کو سمجھائی، تقریباً سب کو سمجھایا کہ ہمیں جو ہے نا خان کے فیصلے کے ساتھ چلنا پڑے گا. بی ایف ٹی بھائی یہاں پہ کہنا چاہتے تھے، اس میں آپ کا اور عنایت بھائی کا تھوڑا سا اختلاف بھی ہو گیا تھا. بی ایف ٹی بھائی یہی کہنا چاہتے تھے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ایک پراپر گائیڈ لائن نہیں ملی. جو آفیشیل بندے تھے ان کی طرف سے اگر ایک میسج آ جاتا کہ بھائی یہ چیز ہے تو اس پہ ہم ایگری ہو جاتے. اس وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ بنا پوری ڈیبیٹ میں. وہ کافی ساری جو ہے نا وہ بحث چل رہی تھی، کافی ٹائم سے چل رہی ہے یہ. تو اس کے بعد جو ہے آپ بات کنٹینیو کریں، اگر کوئی اور بات ہوگی تو میں پھر اس میں آؤں گا. تھینک یو. ہمارے سب سے میرے خیال سے عمر میں سب سے چھوٹے بھائی ہیں، مگر سب سے پتے کی بات آپ نے کر دی. بگ رسپیکٹ، ہیڈس آف ٹو یو بردر، بگ رسپیکٹ. جی فہیم بھائی آپ سے انہوں نے کوشچن کیا تھا ڈائریکٹ آپ سے، بسم اللہ. جی پہلے تو میں شارٹ اینڈ سویٹ، تیمور بھائی منشور ہے بی ایف ٹی بھائی، میں آپ سے پارٹی کا لے کے نا اگر پی ایف ڈی فارمیٹ پی ڈی ایف فارمیٹ میں ہوگا میں آپ لوگوں کو بھیج دوں گا. پارٹی کا منشور ہے اور پارٹی کے منشور میں چیزیں ساتھ ساتھ ڈیولپنگ بھی ہوتی ہے. جو تیمور بھائی کہہ رہے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اصل میں منشور ہے، اس کی کیا کہتے ہیں پریکٹیکلی لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے یا لوگ اپنے انداز میں کام کرتے ہیں. یہ تو ہوگی ایک بات منشور ہے. دوسری بات جو مانی بھائی نے کی نا، وہ میں ایکچولی 3-4 بروڈوں میں گیا ہوں تو میں نے وہاں پہ یہی بات کی ہے کہ آپ لوگ تھوڑا ویٹ کر لیں، کوئی اسپیکولیشن نہ کریں. ٹھیک ہے، وہ ملک صاحب کی براڈ میں گیا، اسی طرح ایک اور سسٹر ان کی براڈ میں گیا اور 2 اور براڈوں میں گیا. پھر اس براڈ میں مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ میری کائنڈ آف اپنی براڈ ہے تو یہ لوگ چیزوں کو سمجھتے ہوں گے، کیونکہ جتنے منہ اتنی اسپیکولیشن چل رہی تھی. تو اسپیکولیشن کا کوئی حل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہو ڈیفینیٹلی کچھ لوگ تو سپن کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کی ایک اپنی کیا کہتے ہیں نا اپنی لائکنگ بھی ہوتی ہے. تو ان کی لائکنگ ہوتی ہے تو پھر وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا میں نے نام نہیں لوں گا، بی ایف ٹی بھائی آپ کو پتہ ہے ایک خاتون ہیں، میں ان کی ویڈیو دیکھ کے خاصا پریشان ہوا. انہوں نے کل بھی ایک لگائی تھی اور آج بھی ایک ویڈیو لگائی. تو ایسے ہی لگ رہا تھا انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے نتیجے اخذ کیے، کہاں سے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جی کہ ہم خان صاحب کسی کو پارٹی ہائی جیک نہیں کرنے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. میں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیا بات کر رہی ہے. لیکن پھر اب میں کسی کے پابندی تو لگا نہیں سکتا، ہر بندہ اپنے طور پہ وہ دماغ چلا رہا ہوتا ہے اور اپنے طور پہ بات کر رہا ہے. تو میں ان کو تو نہیں کہتا، میں سمجھتا تھا کہ میری یہ براڈ ماشاءاللہ لالا عنایت اللہ بی ایف ٹی بھائی ہیں، عابد بھائی ہیں، سارے لوگ یہ کوئی اسپیکولیشن میں نہیں پڑیں گے. لیکن میں حیران ہوں کہ میں نہیں مصروف رہا ہوں، پارٹی کی اور چیزیں بھی لگی رہی ہیں تو اس میں لگا رہا ہوں. تو میں حیران ہوں کہ ہماری براڈر میں بھی یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے. تو وہ میرے خیال میں اب کلیئر ہو چکی ہے، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات وہی ہے جو اسٹرکچر کی بات کر ٹھیک ہو گیا. بی ایف ٹی بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں. نہیں آپ کنٹینیو کریں، آپ کنٹینیو کریں. اچھا باقی جو خرم بھائی نے بات کی، خرم بھائی اور تیمور بھائی، جو آپ کا ڈفرنس آف اوپینین آ رہا تھا، کچھ تیمور بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے، کچھ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے. میں اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرتا ہوں تاکہ چیزیں تھوڑی سی سیدھی ہو جائیں. جب 2018 میں خان صاحب الیکشن میں آئے تھے تو خان صاحب ہمیں کہتے تھے کہ انفارچونیٹلی پاکستان کی ڈیموگرافی ایسی نہیں ہے تو خان صاحب کو الیکٹیبل ساتھ رکھنے پڑے. لیکن جو تیمور بھائی نے کیا ہے کہ یہ اتنے عرصے میں لکیلی ہمارے ملک میں اب ایک ایسی چیز چل چکی ہے کہ آج خان صاحب کو الیکٹیبل کی ضرورت نہیں ہے.
اور اب ہم نے ایمانداری سے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے الیکٹیبل کو بالکل نہیں گھسنے دینا پارٹی میں ان کے کیونکہ ہمیں یہی لگتا ہے کہ الیکٹیبل تو آتے ہی پالیٹکس میں پیسہ کمانے کے لیے پیسہ لگاتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، تو زبردست. پاکستان کے کبھی بھی ویل وشر نہیں ہوں گے۔ لیکن آج جیسے کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کے نام سے کھمبا بھی کھڑا کیا جائے گا تو لوگ ووٹ دیں گے، تو ہمیں کیونکہ ہم ویسٹ میں رہ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ جمہوری نارمز کیا ہیں، تو ہمیں بالکل چاہیے کہ ہم اس کے اوپر زور لگائیں۔ تیمور بھائی آپ کو بھی اتنا ہی زور لگانا ہے جتنا مجھے لگانا ہے، خرم بھائی اور جتنے بھی لوگ ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب جمہوری نارمز ہوتی ہیں تو پارٹیاں کتنی فروٹفل ہوتی ہیں، تو بالکل ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ یہ آپ دونوں کی بات ٹھیک ہے، اور تیمور بھائی آپ نے ٹھیک کہا کہ ابھی اتفاق سے پاکستان ایسی جگہ پہ پہنچا ہوا ہے کہ اب ہمیں الیکٹیبل کی پالیٹکس سے جان چھڑانی چاہیے۔ اب ہمیں جینوئنلی ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے چاہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اگر ان کو پبلسٹی کے لیے ہم لوگ ہیلپ کر سکتے ہیں تو ہم کانشیسلی ان لوگوں کی ہیلپ کریں تاکہ ہم اپنے ملک میں رائٹ مین فور رائٹ جاب لوگوں کو لے کے آئیں۔ سو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، باقی اگر اور کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا، جب تیمور بھائی نے کھیتوں کی بات کی، ان کے پاس زمینیں ہیں، تو میں تیمور بھائی اپنا ایک تھوڑا مدعا لے کے چلتا ہوں، تھوڑا ٹاپک کو چینج کرتے ہیں کہ کافی ڈرائی ہو گیا تھا، تو جسٹ آن اے لائٹر نوٹ، تیمور بھائی میرے آئی ڈی کا نام ہے بلین فروٹ ٹری، BFT، بلین فروٹ ٹری۔ تو اگر آپ کے پاس زمین ہے تو پلیز آپ ایک پھل کا درخت لگا لیں، اور جتنے میرے بھائی بہن نیچے 29 سن رہے ہیں تو پلیز آپ اپنے 31 ہو گئے ماشاءاللہ، 2 زیادہ ہو گئے ہیں، اپنے گھروں میں یا اپنے باغ میں ایک پھل کا درخت لگائیں، صدقہ جاریہ، اپنی فیملی کے نام کے، اپنے جو بھی آپ کے پیرنٹس گزر گئے ہیں یا آپ کے دادا کے نام، نانا کے نام، کچھ نہیں، اپنے نام کا ہی ایک پھل کا درخت لگائیں۔ تو تیمور بھائی آپ کی طرف آتے ہیں، پھر خرم بھائی آپ بھی نئے نئے آئے ہیں، تو یہ ہم ایک قسم کا ڈونیشن آپ لوگوں سے لیتے ہیں کہ BFT آپ کو کچھ نہیں دے گا، اور آپ نے اپنے گھر میں اپنے خرچے پہ ایک درخت لگانا ہے۔ یہ مانی بھائی آپ کی طرف بھی آ رہی، تینوں بار بار آپ اس میں یس یا نو کر دیں، از پاسبل آپ لوگوں کے لیے؟ جی تیمور بھائی۔ ضرور سر، یہ آپ نے اچھی بات کی ہے، تو کافی بار پلان بنتا بھی ہے ایسا کچھ کرنے کا، لیکن حالات ہی ایسے بنتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو نہیں پاتا، لیکن انشاءاللہ اس بار پاکستان جاؤں گا، تیمور یہی بھائی میں آپ کام رہتے کروں کدھر گا۔ ہیں؟ آپ رہتے کدھر ہیں میں تیمور بھائی؟ یو آپ کے رہتے میں کہاں رہتا پر ہیں ہوں سر، ابھی؟ برمنگھم میں رہتا ہوں۔ اچھا، یو کے میں ایزی ہے، دیکھو آپ کو ویسٹرن یونین کا نام سنا ہوگا، یا باقی جو کتنی ایپس ہیں اس میں سے آپ کسی کو 2-4 پاؤنڈ بھیجیں اور ان کو بولے وہاں ایک درخت لگائیں، ٹھیک ہو گیا؟ آپ ڈونیٹ کروا دیں، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ زمین تو آپ میں کے پاس جب ہے جاؤں نہیں؟ گا نا اس بار، میرا دل یہی ہے کہ میں ادھر خود جا کے جو زمین خالی پڑی ہے اس کے اوپر، زیتون کا دل تھا لیکن چلو آپ کہتے ہیں پھل لگاؤ، پھل بھی کہ یار خلق خدا کھائے گی زیتون تو بھی پھل دعائیں ہی دے ہے، گی نہیں ہمیں۔ نہیں تیمور بھائی زیتون بھی پھل ہے، وہ 200 سال تک رہتا ہے، تو ٹینشن نہ لے، زیتون لگا لے، وہ تو 200 سال تک مجھے بھی دعائیں دیں گے، آپ کو بھی دعائیں دیں گے، ہم قبروں کے نیچے ہوں گے، ہمیں دعائیں مل رہی ہوں گی، تو انشاءاللہ زیتون تو سر، سب سے بیسٹ ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، بگ نہیں رسپیکٹ۔ آپ نے مگر مجھے جو چلو ہے جب نا، آئیڈیا تو میرے پاس تھا لیکن آپ نے کوئی تھوڑی بہت ہمت بدائی ہے، ایسی بات کی ہے تو انشاءاللہ ضرور کریں گے سر، ضرور کریں گے، صدقہ یہ جاریہ انشاءاللہ کے جب لیے ضرور خان کی کریں گے۔ حکومت آئے گی، ساری جتنی اوورسیز ایمبیسی ہیں ہر میں ایک پھل کا درخت لگے گا انشاءاللہ، جتنی بھی خان کی ایمبیسیز ہیں، پاکستان کی ایمبیسیز اوورسیز ہوں گی، سب میں انشاءاللہ لگے گا۔ تو آپ ایک درخت جو ہے نا، جب آپ جائیں گے، اللہ کو ہمت طاقت دے، آپ جلد سے جلد ہے، مگر یہ ہفتے کے اندر اندر اگر آپ ایک درخت ڈونیٹ کروا دیں، کسی کو بولیں وہاں آپ کے نام کا لگا لے، ٹھیک ہو گیا؟ کوئی بھی درخت ہو۔ جی بیک ٹو خرم بھائی۔ خرم بھائی آپ بھی سنا UK میں ہی ہیں؟ جی خرم بھائی۔ جی 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 میں سن رہا تھا آپ کو، جی جی انشاءاللہ جی، میں وہ درخت کے لیے تو ہم کام کرتے رہتے ہیں، انوائرمنٹ کے لیے بھی انشاءاللہ، یہ تو لازمی ہے، تو لازمی آپ کے لیے بھی ایک لگائیں گے انشاءاللہ بالکل لگائیں گے۔ نہیں میرے لیے نہیں لگائے، اپنے خاندان کے نہیں لیے نہیں، لگائیں، آپ نے اپنے کسی آپ بڑے نے کے نام آپ جو نے اب بزرگ ہو۔ اگر آپ نے ایک اسپیشل ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے بھی ہم کسی کو ڈونیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ بگ رسپیکٹ۔ اچھا مانی بھائی آپ بڑے پھول چھول مارے تھے، آپ ایک پھل کا درخت بھی لگوا دیں۔ جی مانی بھائی آپ کی طرف آ رہی ہے بات۔ جی الفا بھائی نے میسج کیا ہے، ایک تو بوٹوں والوں سے اور دوسرا بوٹے والوں سے، دونوں سے تنگ ہے۔ تو نہیں جی ابھی ہم نے ابھی الفا بھائی کو پتہ نہیں ہے، میں نے الفا بھائی کو پتہ نہیں ہے، میں نے دوسرا کچا بھی کھولنا ہے، مگر پہلے میں کہہ رہا ہوں یہ بوٹے والے سنبھال لیں، پھر دوسرا میں پٹوارا کھولوں گا۔ جی بسم اللہ آپ بتائیں۔
جی جی الحمدللہ، میں کے پی کے سے بلانگ کرتا ہوں، اور ہماری زمین پہ تقریباً کافی سارے لگے ہوئے ہیں یہ جو جن کی آپ بات کر رہے ہیں درخت کی، تو کافی سارے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ، تو مزید بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. تھینک یو. بگ ریسپیکٹ. دیکھو جتنے لگے ہیں وہ آپ کے تو پیرنٹس نے لگائے نا. آپ اپنے نام کا ایک درخت لگائیں، پھل کا درخت ہو، ہیز ٹو بی جی کوئی جی بھی جو آپ کا لوکل پھل کا درخت ہوگا نا، بسم اللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اگر اور کچھ نہیں کر سکتے نا، جو جن لوگوں کے پاس زمینیں نہیں ہیں یا جو کچھ نہیں لگا سکتے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو، تو وہ اپنے جو آئی ڈی ہے نا اس کے آگے 3 درخت لگا لیا کرے. یہ عابد حسین کا دیکھ لیں، ہمارے جو ہے تو ہاں یہ تو ایٹ بالکل. لیسٹ کر سکتے ہیں نا، 3 درخت لگا لے. ٹھیک ہے نا. جی یہ جی آسان ہے، بالکل. یہ سب سے چیز کام ہے. یہ کیا ہوگا، یہ آپ کو روز یاد دلاتا رہے گا. جب تک آپ پاکستان نہیں پہنچے نا، آپ بولو گے یار وہ بی ایف ٹی نے ہمارا سر کھایا تھا، چلو ایک درخت لگا ہی لیتے ہیں. تو یہ 3 کھجور کے درخت لگا لے آئی ڈی کے بعد. ٹھیک اچھا ہو گیا. الفا بھائی نے پہلے بات کی تھی بوٹے والے کی، تو مجھے سمجھ نہیں آئی، ابھی آپ نے ایکسپلین کیا تو اب مجھے کلیئر ہوگی کہ انہوں یہ نے الفا آپ کو بھائی کیوں ہمارے بولا. استاد ہیں، الفا بھائی ہمارے استاد ہیں. اچھا میں دوسرے مدعے پہ آ رہا ہوں. دوسرا، اچھا نیچے اگر کسی بھائی بہن سن رہے ہیں تو وہ بھی 3 درخت لگا لیں، ہمیں پتہ چلے کہ وہ بھی ایک درخت اپنے نام کا ڈونیٹ کر رہے ہیں پاکستان میں. اچھا عابد بھائی کھجور. اچھا دوسری بات کیا ہے، یہ اگین از سم تھنگ ٹو ڈو ود پی ٹی آئی. میں پہلے وہ شروع کرتا ہوں، وہ جو ہمارے ایک ایکس پرائم منسٹر رہ گئے ہیں کہ میں مانگنے والا نہیں ہوں مگر مجبوری سے مانگ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے پہلے وہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ کسی کو برا نہ لگے. ہماری ویب سائٹ ہے پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ ہے pti.overseas.com. آپ نے دیکھا ہوگا میں ساری ویڈیو میں اس کو ٹیگ بھی کرتا ہوں، اس کو میں لگاتا بھی ہوں. تو اس پہ اگر آپ لوگ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا، اس میں 3rd آپشن آتی ہے. پہلی آپشن ہے یو کے، سیکنڈ از یو ایس اے، تھرڈ از ریسٹ آف دا ورلڈ. گرین آپشن ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ایک پیج کھلے گا جہاں سے آپ 5 پاؤنڈ سے لے کر 4000 تک جتنے بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں، مگر منیمم 5 پاؤنڈ ہے. تو میں انکریج کرتا ہوں کہ بھائی 5 پاؤنڈ ہی آپ ڈونیٹ کرو، زیادہ کر سکتے ہو مگر منیمم 5 پاؤنڈ. اور اس میں پھر آپ کے پاس 3rd آپشن آئے گا، وہ ہوگا ریفرڈ بائی، کہ آپ کو کس نے ریکمینڈ کیے. تو اس میں آپ نے نہ فہیم بھائی کا نام نکلے نہ بی ایف ٹی کا، آپ نے لکھنا ہے ٹیم ٹک ٹاکر. وہ بھی میں نے مینشن کیا اپنی ہر ویڈیو پہ. تو ٹیم ٹک ٹاکر لکھیں گے تو پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ ٹیم ٹک ٹاکر کی طرف سے یہ ڈونیشن آیا ہے. تو یہ بھی اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں کر سکتے تو یہ میرے پیج پہ ویڈیو لگی ہوئی ہیں، فرسٹ 3 ویڈیو پن کی ہوئی ہیں، وہاں سے ویڈیو لے کے وہ آپ اپلوڈ کر دیں. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کسی بھائی بہن کو آپ یہ انکریج کریں کہ بھئی اگر وہ پی ٹی آئی میں ڈونیشن کرنا چاہ رہے ہیں. جی تیمور بھائی اور خرم بھائی اور مانی بھائی اگر آپ لوگ اس پہ ایک ایک کامنٹ کر دیں، پھر فہیم بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. بسم میرا اللہ. بس میں بی نے ایف بس ٹی بھائی ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا، چھوٹا سا تیمور بھائی سوری. میں دیکھ رہا ہوں کل سے، یعنی کہ یہ آپ کا جو فورم ہے اس میں ڈسکشن بہت اچھی ہو رہی ہے کل پرسوں سے نا، اور یہ آفیشیل بھی ہے. تو میرا ایک کوشچن آ رہا ہے کہ جیسے ہم لوگ اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ ہیں، مطلب کہ نا یو کے میں بھی ہیں، آل اکراس دا ورلڈ ہیں، لیکن جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت کم کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس فورم کی کیا پبلسٹی صحیح ہو رہی ہے یا ہوئی ہے؟ یہ میرا ایک کوشچن ہے، بھائی اگر جان آپ کو جی خرم اس بھائی پر میں اس میں کا ایک ایک بات کرنا آنسر دیتا ہوں. چاہتا ہوں. ایک منٹ عنایت بھائی آپ کے پاس میں لے کر آتا ہوں، میں اس کا میں نہیں ان کی لائٹلی بات پہ بات لائٹلی کرنا آنسر چاہتا دیتا ہوں. ہوں فار ون میں ایک سیکنڈ. مذاکن آنسر دیتا ہوں، پھر آپ پراپر آنسر دینا. میں مذاکن کہتا ہوں. اچھا خرم بھائی جہاں بی ایف ٹی بیٹھا ہوتا ہے نا، ایک بوٹے والے لوگوں کو کہتا ہے بوٹے آئی ڈی پہ لگاؤ، تو لوگ ڈر کے آدھے لوگ بھاگ جاتے ہیں. پھر جب میں وہ پیسوں کی بات کرتا ہوں نا تو وہ 50% اور بھاگ رہ جاتے ہیں. تو آخر میں پھر صرف یہ جو نظریاتی لوگ رہ جاتے ہیں. جی عنایت بھائی آپ بات کریں. یہ میں بہت پہلے کہنا چاہتا تھا. دیکھو ہمارے ٹھیک ہے 30 35 40 تک لوگ بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جس دوسرے براڈ پر تقریباً 100 سے 150 بیٹھے رہتے ہیں، ان کی لائکس ہمارے ہاف کے برابر بھی نہیں ہوتے. بالکل سر بالکل. یہ آپ چیک کریں. بالکل. ایک اور بات میں بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو براڈز ہیں نا ہماری، یہ پاکستان میں بین ہے، اس لیے ہمارے پاس اتنے ویوز آتے نہیں ہیں. لیکن ہم لوگوں کے سب پاکستان میں جان پہچان والے لوگ ہیں، اس لیے جب لوگ فون کر کے پاکستان بتاتے ہیں تو ہم لوگوں کے پاس جو نالج ہوتا ہے وہ پاکستان میں بھی پھیلتا ہے. اس لیے اتنے بندے نہیں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے بندے نہیں ہے، کہ خاندان کے پیچھے کتنے کتنے 100 بندے ہیں. تو یہی دوسری بات بات، بی ایف ٹی بھائی آپ نے ایک بات کی تھی کہ میں مانگنے نہیں آیا، وہ بات کچھ ایسی تھی کہ آپ بھائی سمجھتے ہیں میں مانگنے آیا ہوں. میں مانگنے نہیں آیا، پر کیا کریں، مجبوری ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں وہی دیکھ رہا تھا کہ باقی جو میں پی ٹی آئی کے دوسرے ڈفرینٹ جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ان کے جا رہا ہوں. اچھا وہ آپ لوگ بین ہے پاکستان میں، تو اس کے پاکستان کی ویورشپ آپ کو نہیں مل رہی ہے.
ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہے، یہ چیز کلیئر ہوگی میری. تھینک یو. صرف ہم نہیں بین میرے بھائی، اپنا لائیو جو ہے نا ٹک ٹاک وہ پاکستان میں بین ہے، کمپنی نے بین کی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگوں تک نالج پہنچنے نہیں دینا چاہتے، تو اس لیے انہوں نے بین کی ہوئی ہے. تو ہمارے پاس جو یہاں پہ لوگ ہیں نا اوورسیز، ہم لوگ آپس میں نالج اس طرح شیئر کرتے ہیں. اب دیکھیں جو پی ایم ایل این والے ہیں نا، وہ لوگوں کو مطلب ٹارگٹ کر رہے ہیں گلف میں. وہاں پہ آپ جائیں تو وہ روز انہوں نے اپنی چلائی ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں لوگ کم پڑھے لکھے ہیں، مزدور پیشہ لوگ ہیں، ان کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. کیونکہ پاکستان میں تو بین ہے، وہاں پہ وہ ٹارگٹ ایسے کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں دیکھو جی عمران خان کی تو کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے، 1992 کے بعد اس نے کام کوئی نہیں کیا، یہ پیسے کیسے کما رہا ہے. اب غریب آدمی کو نہیں پتا یار، عمران خان تو مطلب آکسفورڈ گریجویٹ ہے، غریب آدمی تو اپنے بچے کو آکسفورڈ میں نہیں بھیج سکتا. اس کی فیملی تگڑی فیملی تھی، ٹھیک ہے، کرکٹ کھیلی اس نے، کیلی پیکٹ سیریز کھیلی، اس کا مطلب پینٹ ہاؤس فلیٹ اس زمانے میں تھا جب یہ نواز شریف لوگ کوٹا کرتا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد جو مطلب اس کی جو لبرٹی چوک میں جو دکانیں ہیں شکانیں، اس کا تو کام اچھا بھلا چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کو کوئی پیسے کی ضرورت اچھا نہیں ہے. اچھا، ایک بات کروں گا یار، ڈبل ٹیپ بھی کرتے رہو اور شیئر بھی کرتے رہو، اور نیچے الفا بھائی کا جو ہے نا کمنٹس وہ بھی پڑھتے رہے اور جواب بھی دیں الفا بھائی. ٹھیک، شکریہ. اچھا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. دیکھو، یہ جو اس براڈ پہ بحث ہوتی ہے نا، یہ بہت انٹلیکچوئل طریقے سے ہوتی ہے. اس میں آپ کو کوئی بدمزگی بھی نظر نہیں آتی، اور ہر آدمی خلوص نیت کے ساتھ بات کرتا ہے. یہ بہت کم براڈوں میں آپ کو نظر آئے گا، بہت ہی کم. یہاں میں ایک نئے چیز بی ایف ٹی بھائی شامل کرنا چاہتا ہوں اب اس بحث سے تھوڑا ہٹ کے، کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے وہ جو موجودہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہیں، وہ اور ہمارا آرمی چیف گئے ہیں دبئی میں، اور وہ ان کا میمورینڈم تقریباً سائن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اور آج ریٹ بھی گر گیا ہے ڈالر کا تھوڑا سا. تو اس سے کچھ خطرات آپ کو نظر آتے ہیں آنے والے دنوں میں، یعنی الیکشن ہونا یا نہ ہونا؟ کیونکہ ان کا جو پروگرام ہے وہ تو یہ ہے کہ 10-12 بلین ڈالر ابھی آ جائیں گے اور عوام کو ریلیف دے دیں گے. تو کیا عوام اس دھوکے میں آ جائیں گے؟ اور کیا وہ جو یہ کرنا چاہتے ہیں ریکارڈ ایک میں، وہ تو لمبا منصوبہ ہے، لیکن بہرحال ان کے پاس ابھی یہ 15 سے 25 بلین ڈالر آنے والے ہیں. تو کیا اس کے ہماری پی ٹی آئی کی سیاست پر کوئی اثر پڑے گی یا نہیں؟ ذرا پلیز آپ اس پہ بریفلی، یا الفا بھائی سے آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ بھی اس چیز میں، اور او سی بھائی، ان دونوں سے اس پر بات کرائیے ذرا. جی او سی بھائی کی مجھے آئی ڈی نظر نہیں آ رہی، میں دیکھتا ہوں اگر نیچے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں. الفا بھائی کا اوبیسلی اس پہ زیادہ گرپ ہوگی، پہلے الفا بھائی سے بات کرتے ہیں، پھر آتے ان کو ہیں ذرا مانی اوپر بھائی. لے آپ آئے. کو جی اگر وہ فری ہے تو میں ان کو اٹھا لیتا ہوں. جب تک ان کو اٹھاتے ہیں، جی مانی بھائی آپ تو گلف میں ہوتے ہیں، آپ ذرا بتائیں. بسم اللہ. تو ڈبل ٹیپ کرتے رہا کریں گے، اس سے براڈ تھوڑی نا آگے چلتی ہے. تھینک یو. اچھا بی ٹی ایف بھائی، میری ایک تو ایج آپ سب سے بہت زیادہ کم ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے نا اتنے بڑے بڑے سوال آپ کر دیتے ہیں، مجھے اتنا نالج نہیں ہوتا ان کا. تو میں جہاں پہ مناسب سمجھوں گا میں خود وہاں پہ شامل ہوں گا، آپ کو میسج کروں گا، تو پھر میں وہاں پہ کنٹینیو کروں گا. چلو ٹھیک ہے. تھینک بائی دا وے میں بھی کوئی بابا نہیں ہوں، بس کوئی بات نہیں، آپ نے مجھے بابا بنا دیا، تھینک یو. جی تیمور بھائی خوش آپ ہو کی طرف آتے جائیے. ہیں. جی بات وہ سوال بھائی نے اچھا پوچھا ہے کہ اپنا یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ یہ لوگ سائن کر کے آئے ہیں. سر میمورینڈم میں اور ایکچوئل جو ہوتی ہے نا آپ کی کیا کہتے ہیں جو انویسٹمنٹ میں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو کوئی ملک بھی، خاص کر یہ عرب اتنے بیوقوف نہیں ہیں، یہ لوگ اتنے سمجھدار ہیں کہ انہوں نے امریکہ ویسٹ کو آگے لگا کے رکھا ہوا ہے. انہوں نے ابھی پیچھے ایک گیم ایسی کھیلی کہ یہ تیل والے ملک ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ایک تو او آئی سی ہے، دوسری ان کی جو ہے تنظیم آئل والی. تو اس میں انہوں نے یہ کام کیا کہ مطلب آرام سے اپنا تیل نکالتے رہے. یہ جو ہی ان کو مطلب امریکہ کے پاس بھی اور سب کے پاس اپنے ریزرو تھے، وہ ریزرو ان کے پاس موجود تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ریزرو آپ کے پاس موجود ہیں، ابھی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اپنا تیل اپنی مرضی سے نکالتے رہے. وہ ریزرو اپنے یوز کرتے رہے. جو ہی امریکہ کے ریزرو ختم ہو گئے، اس کے بعد سعودی عربیہ نے اعلان کیا جی ہم اپنے آئل کی جو ہے نا پیداوار وہ آدھی کر رہے ہیں.
اس لیے آئل کی پیداوار آدھی ہوئی قیمت ایک دم اوپر چلی گئی. تو یہ لوگ اتنے سمجھدار ہیں، یہ ایسے ملکوں میں جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو اس وقت یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی پبلک ان کے خلاف ہے. ہاں اگر ان کو فوج کے اوپر اتنا اعتبار ہوا کہ یہ لوگوں کو دبا شبا لیں گے، تو پھر یہ ان کا دل ہے کہ یہ ریکارڈ ایک اور کافی سارے جو ایسے ایسٹس ہیں نا جو ان کو بہت سستے میں مل سکتے ہیں، وہ شاید یہ لے لیں. لیکن اگر کوئی ریولوشن آتا ہے اور وہ کہتے ہیں بھائی یہ لوگ تو اپنا حکومت بھی نہیں تھے، وہ آپ سے ایک ہی چیز توقع کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن کروائیں اور جو آپ کی حکومت ہے نا، جو پبلک مینڈیٹ چاہیے وہ ہمیں اپنے ایسٹس بیچے. اور ان لوگوں کی یہ تھا بھی الیکشن کے بارے نہیں، تو الیکشن تو انہوں نے کروانے ہی نہیں تھے. الیکشن میں یہ اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اور ایکچوئل جو آپ کے اوپر وہ انویسٹمنٹ کریں گے، جو ڈالر آنے ہیں، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ آئی ایم ایف والی بات ہے، یہ تو پاکستان کو پیسے ہی نہیں دیتے. جب تک آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں ہوئی تھی، عربیوں نے نہ آپ کو پیسے دیے تھے، نہ آپ کو سعودی عرب نے، نہ آپ کو دبئی نے پیسے دیے تھے. آئی ایم ایف کا 1 ارب ڈالر آیا تو انہوں نے اپنے 4-5 ارب ڈالر آپ کو دیے. تو یہ اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ اپنے پیسے ضائع کریں گے. انڈیا میں تو یہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ یہاں تب تو تک انویسٹمنٹ نہیں کریں گے جب لیکن تک آپ یہاں کی انویسٹمنٹ پبلک کی حکومت بات ہے، نہیں آتی. تھینک یو. یہاں ان کی فائدے کی بات ہے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. اچھا بات عنایت ٹھیک بھائی، ہے ان کی ہے، بات کو آگے چلیں گے. لیکن عنایت بات بھائی ویسے اگر یہ ہے بات کو کہ آپ آگے ایسا چلیں گے، میری فائدہ کال آ رہی ہے. اس کا آپ نے کیا کرنا عنایت ہے. بھائی آپ سن رہے ہیں بات؟ یہ کس کا الارم بج گیا ہے؟ اچھا، فائدے کی بات ان کی ہے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر مطلب حکومتی بیکنگ نہیں ہے، ہم 10 ارب ڈالر لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کل کلا خدا نہ خواستہ سول وار کی طرف مال جاتا ہے، یا یہاں پہ بالکل کاروبار کے حالات ہی نہیں رہتے، یا لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، یا بلوچستان میں انہوں نے پیسہ لگانا ہے، جو بلوچستان پہلے ہی مطلب کہ وہ لڑنے پہ آیا ہے، بی ایل اے آپ کے خلاف دھماکے کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی اور فارن پاورز بیچ میں کود جاتی ہیں تو ان کے تو پیسے ڈوب گئے نا. تو وہ اپنے پیسے ڈباتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ سیف سائڈ کر کے وہ اپنی کرتے ہیں انویسٹمنٹ. لیکن وہ اگر وہ انے وہاں انویسٹمنٹ کریں گے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے یار، آپ کو 1 ارب ڈالر دیتے ہیں، یہ سارا ریکارڈ ہمیں دے دو. تو اگر اس قیمت پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہے تو پھر آفرین ہے ان کے اوپر. لیکن اتنے بیوقوف میرا خیال ہے یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں 25 ارب ڈالر دو تو ریکارڈ آپ کے حوالے کرتے ہیں. تیمور بھائی آپ کا آنسر دے سکتا ہوں؟ سوری. جی آپ دیں سر. جی اچھا تیمور بھائی، آپ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک لالی پاپ ہے. مطلب کہ یہ جو پہلے ہمیں سعودی عرب نے کہا تھا جی کہ ہم یہاں آئل ریفائنریز لگائیں گے، ہم وہاں 20 بلین یا 10 بلین کی انویسٹمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے. سی پیک کی بات کروں 2015 میں، ابھی تک انہوں نے ایک چوانی بھی نہیں لگائی، ٹھیک ہے. اور یہ جو دوسری بات جو دند پتھری چھوڑی ہے نا اس نے، آرمی چیف نے جا کے، یہ جو بزنس کمیونٹی سے ملا تھا وہاں جا کے چھوڑی ہے اس نے کہ سعودیہ تیار ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں یہی بات تھی ریکارڈ ایک کی. میرا آپ سب سے کوشچن ہے، ٹھیک ہے، آپ سب یعنی کہ ایک پڑھے لکھے وہ ہیں، کیا سعودیہ کے پاس ٹیکنالوجی ہے کہ وہ ریکارڈ ایک میں کاپر اور وہ چیزیں نکال سکے؟ نہیں ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی یہ، ٹھیک ہے. آپ جا کے یہ چیک کر سکتے ہیں. یہ خالی ایک عوام کو وہ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو کائنڈلی اگر آپ کو یعنی کہ جو یعنی کہ ایک میڈیا، پاکستانی میڈیا جو بات کر رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا اٹھا کے دیکھیں نا، اس کو تھوڑا ڈیپلی انالائز کریں اور ان میں دیکھیں ان کا موٹیو کیا ہے، ان کا موٹیو پہ جایا کریں. سعودیہ جو ہے وہ ڈرلنگ کر کے آئل نکال سکتا ہے، یہ چیزیں کر سکتا ہے، لیکن یہ جو ٹیکنالوجی ہے کاپر نکالیں گے، یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ بہت لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، یہ ان کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ کریں گے بھی صحیح تو وہ کمپنی ہائر کریں گے، جو ویسٹرن کمپنی ہوگی یا امریکن کمپنی ہوگی، اس کے تھرو وہ لانچ کر کے وہ کر سکتے ہیں، یہ پاسبلٹی ہے. لیکن ان کے پاس خود یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، باقی آپ اس میں جو اپنا بات کرنا چاہیں بتا دیں. تھینک یو جی. آپ تیمور بھائی آپ بات کر سکتے ہیں، بتائیں آپ. جی میں آپ کا ہاں ویٹ ہی جی. کر رہا تھا. اچھا، وہ بات آپ نے ٹھیک اس کی ہے کہ ان طرح کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہی نہیں ہے، اور اگر ایسی ٹیکنالوجی ویسٹ سے وہ لیتے ہیں تو ہمیں مڈل مین کی کیا ضرورت ہے. تو بات وہی ہے سر، یہ نہ ہونے والی باتیں ہیں، یہ صرف الیکشن سے بھاگنے کے بہانے ہیں، اور مطلب کہ وہ یہ بھاگ نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو کیچ 22 سچویشن ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، اور عمرہ کے لیے بھی، اور امریکہ کے لیے بھی. پاکستان جس حالات میں ہے، الیکشن کے علاوہ وہ باہر نکل ہی نہیں سکتا. وہ تھینک یو. یہی بات ہے نا، وہ پاکستانی میڈیا کو ایک منٹ خرم بھائی یہ پوچھ رہے تھے، اناز بھائی سے پوچھتے ہیں، پھر فہیم بھائی سے پوچھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا. اناز بھائی آپ، یہ خرم نے یہ کوشچن اٹھایا ان کے پاس
ہاں نہیں جی عزیز بالکل، ان کا ایک حد تک تو بالکل بات صحیح ہے کہ انسٹیبلٹی میں اور بغیر یعنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں وہ یہ رسک نہیں لے سکتے، لیکن یہاں پر مسئلہ کچھ اور ہے۔ آپ کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کی بات ہاں میں لانے کے لیے ہر وقت حاضر رہتا ہے، اور اس وقت اگر آپ ویسٹ سے کوئی چیز مانگیں گے تو وہ آپ کو آدھا بلین بھی نہیں دیں گے، لیکن یہ لوگ تو ہمیں دیتے رہے نا، مشکل حالات میں دیتے رہے 2 بلین 3 بلین، تو ان کو یہ معلوم ہے کہ ہم ان سے نکال بھی سکتے ہیں ان کے، یعنی جیسے آپ نے اوور سورس کر دیا فورٹ کو، یہ سب کچھ کرنے کے بعد دبئی کو، تو ان کو معلوم ہے کہ ہمارا کوئی چیز ضائع نہیں جا رہا، اور پھر وہی پیسے لگا کر جو صلاحیت ان کے پاس نہیں ہے اس میں سے 20% ان کو دے کر، یہ جو ان کا پروگرام ہے، مثلا کینیڈا کی وہ جو کمپنی ہے بہت بڑی، اس کے ساتھ مل کر یہ ابھی $1400 بلین کا جو ذخیرہ ہے ایک جگہ میں، یعنی بلوچستان میں، تو وہ کیا مطلب ہمیں 30 یا 25 بلین ڈالر دے کر تو جو سینکڑوں بلین ڈالر ہے وہ ہم قربان کر لیں گے۔ ان کا نشانہ ہی پاکستان ہے دبئی کا، اس کی بڑی ریزنز ہے۔ دیکھیے میں نے اس دن بھی آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، ڈیپ سی کا مطلب کیا ہے، اور یہ جو گوادر ہے یہ تو اگر صحیح معنوں میں اسٹیبل حکومت ہوگی عمران خان جیسی، تو یہ تو 4 سال میں دبئی کو کراس کر جائے گا۔ ان کو یہی فکر ہے، وہ پاکستان کے مطلب ویسے دشمن نہیں ہے، ان کے اپنے حالات کی وجہ سے کہ پاکستان میں یہ کامیابی نہ ہو سی پیک کی، تو اسی طرح وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کو ایک دم اتنا پیسہ ملے کہ یہ امیر ہو جائے، اور پھر پاکستان کے جو ٹیکنیشین ہے، یعنی دیکھیے ان کے جو اسلحے کی ریپیئرنگ ہے یا ان کی صفائی ہے، اس کے لیے بھی پاکستانی موجود ہے، وہ سعودیہ میں ہے یا دبئی میں ہے یا قطر میں، یہ سارے پاکستانی ہیں، کیونکہ دوسرے ممالک ان کو اتنے سستے طریقے سے دینے والے نہیں ہیں، اور ان کا ایکسپیرینس بھی ہے پاکستانیوں کا، تو مفادات اس طرح کے ایک دوسرے سے گنجلک ہو چکے ہیں کہ ایک طرف وہ اگر امداد بھی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بلا سود نہیں ہوتا، اور دوسری طرف وہ ہماری ترقی کو بھی اتنا نہیں چاہیں گے۔ اس کی کچھ وجوہات ہے، کیونکہ اس وقت پرسنلٹی کلیش بھی ہے، وہ خاص کر عمران خان کے ساتھ ہے کہ اگر عمران خان اپنے مقاصد میں کامیاب ہو کر یہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ آتا ہے، تو ان لوگوں کی وہ جو ہمارے اوپر حکم چلتی رہتی تھی، جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ عمران خان نے جب وہ ملائیشیا ترکی کے ساتھ وہ ایک اسلامی چینل بنانے کی کوشش کی، تو عمران خان اس سے کیوں پیچھے ہٹا؟ اس لیے کہ ہمارے 35 لاکھ لوگ سعودی عرب میں ہیں، تو اس نے قربانی دی عمران خان نے اپنے، کبھی وہ پیچھے ہٹا نہیں ہے، لیکن یہاں پر مجبوراً ہٹنا پڑا کیونکہ عوام کا مسئلہ تھا۔ تو ان سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ عمران خان کو 2/3 میجارٹی دیں، اور مکمل طور پر جب 2/3 میجارٹی آئے گی تو جو آج ہم اسٹیبلشمنٹ کر رہے ہیں، اور پتری طاقتور، اور یہ پاکستان کا میڈیا، اور یہ پاکستان کی جوڈیشری، ایسے قوانین آئیں گے انشاءاللہ کہ ان کو بے بس کر دیا جائے گا، اور پھر یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو اس دن پاکستان اٹھے گا، ہم اس انتظار میں ہیں، اور اسی کے لیے ہم یہ سب کچھ سوچ رہے ہیں، اور یہی ہماری امید ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری زندگیوں میں، اگر ہمیں اللہ نے زندگی دی تو یہ کام ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ اور پاکستان ایک بہت بڑی رچ ریسورس کنٹری ہے، پاکستان کے اموال کو یہ ختم نہیں کر سکتے، یعنی ان لٹوروں نے تو ہر قسم کی کوشش کی، لیکن آج بھی آپ جائیے، میں گیا ہوں انڈیا، آپ جائیے بنگلہ دیش میں جائیے، اپنے رہن سہن اور اپنی لوگوں کی زندگی کو دیکھ لیجئے، ان کی زندگی کو دیکھ لیجئے، بہت بڑا فرق ہے اس وقت بھی، جس کے انڈیا کے پاس اس وقت 500+ بلین ریزرو موجود ہے، لیکن عوام کی حالت پاکستان کی ان سے بہت بہتر ہے، اور یہ چیز اس وقت نظر آئے گی جب آپ خود جا کے خود ایگزامن کریں گے، خود دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب دیکھیے یہ جو بنگلہ دیش کی ترقی کی ہم بات کر رہے ہیں، کوئی ترقی نہیں ہے بھائی، یہ تو الطاف حسین کو وہ دعائیں دیں کہ کراچی، حیدرآباد اور بڑے بڑے انڈسٹریل زون جتنے بھی تھے، ہمارے انڈسٹریل لوگ، یعنی جو ہمارے انڈسٹری تھی وہ بند ہو گئی فسادات کی وجہ سے، اور وہ سارے چلے گئے ڈھاکہ میں،
تو یہ ادھر کی جو مطلب ان کے پاس 30-35 بلین ڈالر ہے، یہ پاکستانیوں کی ہیں، یہ بنگلہ دیشیوں کی نہیں ہے۔ حقیقت میں ہمارے پاس اسٹیبلٹی نہیں ہے، اور اسٹیبلٹی آپ کے پاس تب آئے گی جب آپ کا ایک پاپولر لیڈر عمران خان کی شکل میں میجارٹی میں آئے گا، اور وہ پھر اسی حساب سے یعنی قومی اسمبلی سینٹ اس سے ایسے بل منظور کرائے گا کہ کسی میں یہ جرت پھر ہوگی نہیں۔ یعنی وہ اس کا خیال تو ابھی بھی وہی ہے کہ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا شخص اگر خود ہانسٹ ہے تو نیچے لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ اوور ٹو یو سر۔ جی فہیم بھائی سو تو نہیں گئے؟ جی بی ایف ٹی بھائی آپ اس پہ بات کریں۔ نہیں وہ بی ایف ٹی گیا ہے، وہ اس کو کال آ گیا کہ میچ کی اس سے۔ جی فہیم بھائی آپ لے کے چلیں اور آپ خود ہی ہیں، اچھا اور فہیم نیچے سے بھائی ہے تو ان سے کرائیے نا۔ نہیں وہ اس میچ کی کال آ گیا، وہ میچ کھیلنے کے لیے گیا، تو اچھا وہ واپس آتا ہے 5-7 منٹ میں واپس آتا انت ہے۔ اللہ کا جی جواب فہیم بھائی آپ لے کے چلیں سر۔ جی جی آپ جواب دیجیے۔ میں بول لوں؟ جی جی خرم بھائی آپ بات کریں، لالا کی بات کا جواب دیں۔ ہاں جی، وہ انت اللہ بھائی آپ جو بات کر رہے تھے نا بنگلہ دیش کی کہ ان کی کوئی ایسی ترقی شرقی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے کہاں سے یہ ریفرنس لیا، لیکن ہر کنٹری نا اپنے فائنینشیل ایئر میں نا آپ کو رپورٹ دینی ہوتی ہے، جس سے آپ کی جو ڈفرینٹ کنٹری جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جو آپ کی اسے کریڈٹ ریٹنگ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ وہ ٹھیک ہے بھائی، ایک وہ سیکنڈ جی، ایک سیکنڈ ساری، وہ میں اس سے انکاری نہیں ہوں، لیکن وہ پاکستانیوں کا پیسہ ہے نا، کہ پاکستانیوں نے اپنے یہاں سے انڈسٹری بند کر کے اور وہ سارے چلے گئے۔ آپ کو یاد ہے کہ 80s کے بعد پاکستان میں کیا ہوا، 84 کے بعد بشرا زیدی کیس کے بعد کراچی میں جی سب جی کچھ ٹپ ہو گیا۔ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بالکل یہیں سے انویسٹمنٹ ہماری ساری گئی، پھر جو ہمارا جو یہ پاور کا مسئلہ آیا 2000 میں مشرف ایرا کے بعد، تب بھی بہت سی انڈسٹری ہماری موو ہوئی بنگلہ دیش میں یہاں سے، بالکل اس میں آپ کی بات بالکل میں 100% اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن جو آپ بات کر رہے تھے نا ان کی ترقی کی، بنگلہ دیش کی ترقی، ایسا نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کی ترقی میں آپ کو ایک تھوڑا سا ایک اور بتا دیتا ہوں کہ جو ان کی جی ڈی پی گروتھ ہے نا، جو ان کی پر کیپٹا انکم جو ہے ان کی، ٹھیک ہے، پر کیپٹا انکم اس ٹائم بنگلہ دیش کی اس ریجن میں سب سے زیادہ ہے، انڈیا سے بھی زیادہ ہے، آپ یہ چیک کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، تو یہ جو گروتھ جو ہے وہ تو صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہوئی ہماری وجہ سے ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، بس میں یہی کہہ رہا ہوں۔ جی آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، تو گروتھ وہ وہی ہے، انہوں نے ترقی کی ہے، اس میں وہ نہیں ہے چیزیں، اور ایک آپ نے ایک اور بات کی تھی، چلیں آپ بولیں، میں آپ کو جو بات آتی ہے میں آپ سے پھر انشاءاللہ میں اس کا آنسر وہ میں نے یہ کہا کہ زندگی اس وقت جو ہمارے لوگ آسودہ ہے، وہ نہ بنگلہ دیش کے ہیں نہ انڈیا کے ہیں۔ اچھا، کیا بات کر رہے ہیں نعت اللہ بھائی، ہماری آدھی آبادی تو غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے، وہ ایسی بھی نیچے ہے۔ ابھی میں کوئی دیکھ رہا تھا کسی پوڈ کاسٹ میں بیٹھا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں جو اس ٹائم پہ جو فقیر ہے نا، جو لوگ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک رپورٹ آئی ہے، ٹھیک ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ رپورٹ کہاں سے ہے، تو اس لیے میں آپ کو یہ چیز مینشن نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں 3 کروڑ لوگ جو ہیں نا، اس میں بچے بڑے سب ملا کے ہے، ٹھیک ہے، جو اس ٹائم پہ مانگ رہے ہیں، اور یہ پورا مافیا ہے، ٹھیک ہے، جو مانگ رہے ہیں اور مانگ کے اپنا گزارا کرتے ہیں، اور ان کی جو پر ڈیلی کی ویج جو کماتے ہیں نا وہ مانگنے سے، وہ جو ایوریج نکلتی ہے نا آل اوور، پتہ نہیں وہ ایوریج تقریباً 750 روپے ہے جی پاکستان میں، جو ایک مانگنے والا ہر روز کی ایوریج کماتا ہے جو فقیر ہے، ٹھیک ہے، وہ 750 روپے ہے، اور یہ بہت بڑی پیرالل اکانومی چل رہی ہے جو ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، تو ہم جو ہیں اس ٹائم پہ نیچے جا رہے ہیں، اس کو مان لیجئے، ایز اے پاکستانی مجھے بھی پتا ہے کہ یہ بہت اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہم پہلے کوئی چیز مانیں گے پھر اس پہ کوئی عمل کریں گے، تو یہ بات کرنا کہ انڈیا میں غربت زیادہ ہے یا نہیں ہے، نہیں سر، انڈیا ترقی کر رہا ہے، انڈیا کی جو معیشت ہے اس ٹائم پہ 7-8 حکومت پرسنٹ ترقی کر گروتھ کر رہی رہی ہے، ہے، حکومت ترقی کر رہی، بالکل میں مانتا ہوں۔ اور میں آپ کو حکومت ایک اور، ترقی کر رہی ہے تو حکومت سے ہی تو وہی تو چیزیں، اب آپ میں نہیں آپ کو نہیں، ایک بات وہ میں آپ کو نیچے بات بتاؤں نا، وہ میرا ایک نیچے دوست ہے، ٹرانسفارم نہیں ہو رہی ہے جی، عوام میں نہیں۔ میرا ایک دوست ہے، ٹھیک ہے، وہ کرپشن یہاں جو پہ، انڈیا میں ہے وہ آج تک پاکستان میں اتنی نہیں ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں، جو انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہے نا اس ٹائم پہ،
ہم बहुत سعودیہ کی बड़ी بات کرتے ہیں، ارامکو کی بات کرتے ہیں کہ وہ اتنا تیل بیچتا ہے، ٹھیک ہے. उसके बराबर है. آپ یہ چیک کرنا جو ان کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہے نا، صرف میں آئی ٹی ایکسپورٹس کی بات کر رہا ہوں، اس میں ڈفرینٹ چیزیں میں نہیں ڈال رہا. ان کی آئی ٹی ایکسپورٹس جو سعودیہ پوری دنیا میں آئل بیچتا ہے نا، اس سے زیادہ ہے. آپ یہ چیک کر لیجیے گا. مجھے پتہ ہے اس چیز کا، لیکن آپ کو جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہماری جو آبادی ہے وہ ان سے 8 گنا کم ہے، ٹھیک ہے. ان کے پاس اگر فارن ریزرو $500 بلین ہے اور ہمارے پاس $100 بلین ہو جائے تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ان سے بہت آگے نکل گیا معیشت کے لحاظ سے. یہ اکانومی کی جو چیز سعودیہ ہوتی رمکو کے مالک بھی آ گئے ہیں، آصف چودھری صاحب، یہ آپ کو بتائیں گے جو رمکو والے. رامبو کو اکانومی ہے نہیں، نا، اگر مجھے آپ نے پورے گولف کنٹری کا کو مالک دیکھنی بنا ہوتی دیں ہے نا، سر جی. تو اس کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، پر کیپٹا انکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو پر کیپٹا انکم آپ نکال کے دے سکتے ہیں کہ یہ کنٹری کیا کر رہی ہے. پھر نہیں آپ کا پرچیز ڈاکومنٹ، پاور پی آپ پی کا پی بھی ہوتا ہے، پرچیز پاور پیرٹی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے اکنامکس پڑھی ہوئی ہے ساری. تو میں یعنی کہ اس فورم میں یعنی کہ میں آپ کو وہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ میں جو حقائق ہیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں جو مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے. تو میں آپ نے یہ نکال کے ہرم دیکھ لیں بھائی نا میں تو نے آپ کو خود پتہ لگے گا. اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. ہماری جو اکانومی ہے وہ ڈاکومنٹڈ تو نہیں ہے نا، تو آپ جس طرف جا رہے ہیں ان کا ہر ایک چیز ڈاکومنٹڈ ہے، ہمارا ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. یہ بہت بڑا گیپ ہے. اچھا ٹھیک ہے، چل ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. اور پاکستان اتنے برے حالات میں ہے اس وقت کہ دنیا میں شاید کوئی اور ملک اتنے برے حالات سے نہیں گزرا ہوگا جو پاکستان اس وقت گزر رہا ہے. جی بالکل جی ایسے ہی ہے. آصف چودھری صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ایسے ہی ہے کہ جناب والا آپ کی ڈسکشن میں سن رہا تھا دروازے کے پیچھے سے، لیکن جو باتیں آپ کر رہے ہو، یہ پاکستان ایک ایسے ہے کہ ایک مکھی کے برابر اس کی اکانومی ہے، ٹھیک ہے. دنیا اس وقت آج اناؤنس ہوا ہے 9:30 بجے اناؤنس ہوا ہے کہ سعودیہ نے ایکسپو ون کر لی ہے 2030 کی. اور اسی وقت میں گاڑی میں آ رہا تھا اور میں سٹک ہو گیا 1 گھنٹے کے لیے. پوری ٹریفک جام ہو گئی ان کی اور پوری آتش بازی ہوئی ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے. اور یہ جو 2030 کی ایکسپو ون کی ہے انہوں نے، اس کی وجہ سے جتنا بزنس اب اگلے 7 سالوں میں ان کے پاس آنا ہے نا، آپ لوگوں کی سوچ ہے. اس وقت جو ان کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں پاکستان کو شرم دلانا چاہتا ہوں کہ وہ حکمرانوں کو اور کمپنی کو کہ وہ دنیا کہاں پہنچ گئی اور ہم ادھر ہی لڑ رہے ہیں کہ ویڈیوز کے اوپر اور عدالتوں کے اوپر اور ججوں کے اوپر اور ساری چیزوں کے اوپر. تو ان کے ایک پروجیکٹ کے اوپر 500 بلین کا ایک پروجیکٹ ہے ان کا. ہمارا ایک پروجیکٹ جو گوادر کا تھا وہ $60+ بلین کا تھا. تو ہم نے اتنا شور مچایا ہوا تھا. میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں میں لفٹ میں ہوں، شاید میں نے کہا آواز نہ آ رہی. اتنا شور ہم نے مچایا ہوا تھا کہ گوادر پتہ نہیں کیا چیز ہے اور ہم کیا کر لیں گے. اور ایک $60 بلین. یہ ان کا ایک پروجیکٹ نیوم کا جو ہے نا، نیوم جو پورا سٹی بن رہا ہے وہ $500 بلین کا ہے. اس کے بعد ان کا ایک گوادر کا ایک پروجیکٹ ان کا ہے میرے بالکل پاس ہی، ابھی وہاں کوئی 200 کرینیں لگی ہوئی ہیں. وہ پروجیکٹ $70 بلین کا ہے، ٹھیک ہے. ایک اور ان کا انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے کنگ سلمان پارک کے نام سے، وہ بھی کوئی تقریباً $100 بلین کے قریب ہیں. 2 پروجیکٹ، ایک تویک کے نام سے ان کا پروجیکٹ ہے. آپ ٹوٹل پروجیکٹ لگائیں تو ان کے جو ابھی کے پروجیکٹ ہیں وہ 10-15 بلین تقریباً $1000 بلین کے پروجیکٹ ہیں، ٹھیک ہے. $1000 بلین تو اس کے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ایکسپو آنے کے بعد ان کی جو اکانومی بوسٹ ہوگی اور جو ابھی ہے اور جو جا رہی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا. $25 بلین مانگا اور ایکوٹیک کے، تو ان کے نزدیک یہ $25 بلین کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. امریکہ کو انہوں نے قرضہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. پوری دنیا سے زیادہ سٹرونگ اکانومی کی طرف یہ جا رہے ہیں، پوری دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے اور ان کے لیے کچھ بھی لینا دینا. یہ بات آپ کی صحیح ہے، جب تک ہماری کوئی گورنمنٹ نہیں آئے گی عوامی، تب تک کوئی بھی دوسرا ملک فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کل کو کیا ہوگا. کیونکہ جو بھی نئی حکومت آئے گی اس نے تو اپنی مرضی کرنی ہے. اس نے
کوئی نہ کوئی ایک لا پاس کر کے پچھلے سارے جو بھی کانٹریکٹ ہوں گے وہ ختم کر دے گی، اس کا کیا ہے، ٹھیک ہے. تو فائن شائن ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، پھر اس میں اذان ہو رہی ہے. پھر آپ بات کرو، میں پھر جو ہے نا بعد میں بات کروں. جی جی عنایت بھائی جی ہاں تو عابد میں یہ کہہ رہا تھا، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمارے سے پیچھے ہیں یا ہم سے ہم آگے ہیں، یعنی ہم بڑی اقتصادی قوت ہے. لیکن آپ ذرا چیک کیجئے دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے اکانومسٹ ہیں، اس کے متعلق ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو نو ایگزیکٹ فرام پاکستان، اس پر دو آدمی بیٹھ کے اس سے اینکر سوال کر رہا تھا کہ آپ پاکستان کو پھر ڈائریکٹ حملہ کیوں نہیں کرتے. تو انہوں نے ان کا جواب یہ تھا، جو ڈیفنس اینالسٹ تھا، کہ پاکستان ایک بہت بڑی قوت ہے اور 250 ملین کی آبادی ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اور جو اکانومی کا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے پاکستان بہت امیر ملک ہے، رچ ریسورس کنٹری ہے. دنیا میں رچ ریسورس کنٹریوں میں اگر ٹاپ 3 میں نہیں ہے تو ٹاپ 1 میں ہے. یہ میں آپ یقین کریں، یہ بات حقیقت ہے. اور میں کس ذخیرے کی بات آپ سے کروں تو صرف ہے ہماری اگر اپنی بیڈ گورننس اور کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں ہم چلے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی فقیر ملک ہیں، ہم ان سب سے امیر ہیں. اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے یہ بھی کوئی معمولی جنریشن نہیں ہے. اس وقت تو 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے آپ کی ینگ آبادی، دوسری ہوتی ہے آپ کی ریسورس. یہ دونوں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے نیاز دیے ہیں. تو اس کے لیے تو لیڈر چاہیے ویژنری، اور وہ جو کچھ موقع ملا تھا اور اب بھی انشاءاللہ ہم 100% 10% پر امید ہے کہ وہ موقع ہمیں ملے گا. تو جب وہ موقع ہمیں مل جائے گا تو آپ کو دیکھتے سالوں میں نہیں بلکہ سال 1.5 سال کے اندر اندر آپ کو چینج بھی نظر آتی رہے گی. میں بلکہ جس کو نہیں چاہتا، حقیقت تو یہ ہے کہ آپ حقیقت کی بات کریں گے. جنرل مشرف جب آیا تھا پہلے 3 سال میں آپ کی گروتھ کہاں تک پہنچ گئی تھی اور پاکستان کتنا خوشحال ہو گیا تھا. لیکن جب اس نے وہ گندگیوں میں ہاتھ ڈالنا شروع کیا اور جو کچھ اس نے کیا، پھر بعد میں اس کی وجہ سے ہمیں سیٹ بیک ہمیں ہو گیا. لیکن اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیجئے، ایوب خان کا بھی ایک دور تھا، اس کو ذرا دیکھ لیجئے. یہ جو آج کا سعودیہ ہے، جو بہت لوگ اس کو جانے کی بڑی یعنی اس کا ایک گورنر آ کے استقبال کرتا ہے. تو جب ایوب خان گیا تھا تو پھر گلی کوچوں میں لوگ کھڑے تھے. یہ میں اس کی صفت نہیں کر رہا، وہاں سے تو ہماری تباہیاں شروع ہوئے ڈکٹیٹر کی وجہ سے. لیکن جب سٹیبلٹی آئی پاکستان میں 5-10 سال تو پاکستان بہت آگے نکل گیا. تو یہاں تک کہ آپ نے بڑے بڑے ممالک کو قرضے تک دیے ہیں. تو کیا اب وہی زمین ہے، وہی ویدر ہے دنیا نے؟ یعنی دیکھیے آپ کا ایجپٹ ہے تو اس کے پاس کیا ہے؟ ایک ہی اس کے پاس ہے جو ٹورزم ہے، دوسرا اس کے پاس ہے جی یہ عنایت بھائی، میں نا تھوڑا سا آپ کو اگر مجھے اجازت دے تو میں اس پہ تھوڑی سی یہ چیز ایڈ کرتا ہوں، پھر آپ اس کو کنٹینیو کریں اگر آپ اجازت دیتے ہیں. عنایت بھائی، ہماری زمین کے اوپر قبضہ ہے. ہم جو ہماری زمین ہے ہم کہیں گے یہ بڑی زرخیز ہے، اس پہ اتنا پھل آتا ہے سال بعد اور اتنا آتا ہے، ہم اس کے خواب دیکھتے رہے تب تک فضول ہے جب تک ہم اپنا قبضہ چھڑوا نہیں لیتے
اور اس کے بعد اگر ہم باتیں کریں گے کہ ہم اتنی تیزی سے ترقی کریں گے اور ہم یہ کر لیں گے وہ بہت اچھی بات ہے. جب تک ہماری زمین کوئی 50 سال سے یا 100 سال سے کسی کے قبضے میں ہے اور وہ ہمارا پورے نوالے کھا رہی ہے اور ہمیں اپنا بچہ کچھ دے رہی ہے, ٹھیک ہے, اور ہم اسی کے اوپر نوکروں کی زندگی گزار رہے ہیں, اسی زمین کے اوپر ہماری زمین ہے جبکہ وہ کاشت کوئی اور کر رہا ہے, ٹھیک ہے, سارا حصہ وہ لے کے جا رہا ہے, ہمیں بالکل تھوڑا بہت وہ دے رہا ہے, تو اس کے اوپر تو ہمارا قبضہ تو ان کا ہے نا, بے شک نام ہمارے ہے, لیکن ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا ہم ایسے کر دوں, میں ایسے کر دوں گا, کیونکہ ادھر اس سونے کی کان پہ بیٹھا تو کوئی اور ہے قبضہ کر کے, وہ بے شک سونے کی کان ہے, اس میں بہت زیادہ ہم مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ ہمارا ملک دنیا کے سب سے زیادہ امیر بن سکتا ہے. بہت سارے یہاں پہ ایسی چیزیں ہیں جو مطلب کہ ایک صرف حکمران ایک چاہیے اور سپیڈلی ہم گروتھ کی طرف جا سکتے ہیں. اور میں کہتا ہوں میرا یہ ماننا زبردست. ہے پرسنلی. میں آپ کے بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے آج سے تقریباً 7 سال پہلے میں ڈھونڈوں گا اس چیز کو اور آپ کے سامنے انشاءاللہ سب کے سامنے رکھوں گا کہ بات ہوئی تھی گروتھ کی, کہ چائنا کی گروتھ 9.5% پر پہنچ چکی ہے اس وقت. تو انہوں نے ایڈ کیا پاکستان کو کہ اگر پاکستان 30% گروتھ تک جائے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت بڑے بڑے ذخیرے اور بہت ہر قسم کے عنایات سے ان کو نوازا ہے, خواہ وہ ویدر ہو, وہ زمین ہو, وہ ہمارے معدنیات ہو, ہمارے سمندر ہو, ہمارے لارجسٹ کینال سسٹم ہو ورلڈ کا. یہ سارے حقائق ہیں. لیکن گندگی کہاں سے ہے؟ گندگی ہماری اشرافیہ سے ہے. اشرافیہ میں کون لوگ آتے ہیں جس کو کبھی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا نام دیتے ہیں, کبھی کسی اور چیز کا. دیکھیں سب سے طاقتور تو ہوتا ہے اس میں آرمی, پھر اس کی نیچی جوڈیشری ہے, آپ کا میڈیا ہے, آپ کی بیوروکریسی ہے. ان سب کو ملا کر یہ اشرافیہ بنتا ہے. اور انہوں نے غیر ممالک میں اپنے لیے جنت ان کے ذہن میں بنا کر پاکستان کو لوٹ کر پاکستان کو کوئی پالیسی نہیں دی, پاکستان میں کوئی مطلب وہ جو کہتے ہیں نا کہ کوئی اسٹیبلٹی نہیں آنے دی خاص سوچ کے مطابق. تو جب یہ چیزیں ہو جائیں گے تو پاکستان کا یعنی اٹھنا یہ تو پھر مہینوں کی بات ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں. عنایت اللہ بھائی بالکل آپ کی بات سچ ہے, لیکن اب مہینے نہیں لگیں گے. کسی بھی کنٹری کا ایک ویژن ہوتا ہے, اس ویژن کو ریچ کرنے کے لیے جس طرح آپ کا ایگزام ہوتا ہے تو آپ سارا سال تیاری کرتے ہو. آپ یہ نہیں کہہ دیتے کہ میں اگلے مہینے ایگزام دے کے آپ اس کو نہ کلیئر کر لوں میں نے گا. یعنی ایک قسم کی وہ خواہشات کے جی مطابق تو ابھی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی کنٹری جس طرح انہوں نے اپنا ویژن دیا ہے 2030, یہ اب 12 سال سے ابھی میں اسٹڈی کر رہا تھا جو ہمارا روشن پروگرام تھا, روشن گھر, انہی کا بھی سیم روشن پروگرام 2018 میں لانچ ہوا ہے. اب یہ نہیں پتا انہوں نے ادھر سے دیکھا ہے یا ہم نے ادھر سے دیکھا ہے, لیکن جو ویب سائٹ پہ ان کا روشن جو گھر کا ہمارا تصور تھا سیم پروجیکٹ ادھر بھی لانچ ہوا. کافی ساری چیزیں گرین جو ہم نے شروع کیا تھا درخت لگانے, اب گرین ریاض کے نام سے بہت بڑا پروجیکٹ لانچ ہوا ہے. اس میں پورا ریاض اور سعودیہ جو ہے نا وہ گرین کی طرف جا رہا ہے. مطلب وہ ہم سے مدد عمران خان سے مدد مانگ رہے ہیں. جی جو بھی ہے مطلب کہنے کا جب تک آپ کی حکومت ٹھیک ہے تو سارا کچھ سیدھی سمت میں چل رہا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں یہاں جب تک آپ کی حکومت ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ اپوزٹ جا رہے ہوتے ہیں. آپ کا رستہ فار ایگزامپل 100 کلومیٹر کا ہے نا, تو آپ دوسری طرف چل جائیں تو آپ 100 کلومیٹر دوسری طرف چلے جائیں تو پھر آپ کو وہ 100 بھی کر کے آنا ہے اور جس طرف جانا ہے 100 وہ بھی کرنا ہے آپ نے. تو آپ یوں سمجھے کہ آپ 100 طرف دوسری طرف جا چکے ہیں 100 کلومیٹر, اب وہ 100 بھی آپ نے طے کرنا ہے اور 100 کلومیٹر آپ نے اپنے ڈیسٹینیشن پہ ریچ کرنے کے لیے وہ بھی 100 طے کرنا ہے. اب ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہے. اس میں اپٹمزم کا شکار ہوں. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ عوام جس طرح شعور میں آ چکے ہیں ان کو عمران خان ہی ملے گا, اور جب عمران خان ان کو ملے گا اس کی اپنی سیلف انٹرسٹ کوئی بھی نہیں ہے. میں یقین سے کہتا ہوں یہ بات. اور جب اس کے سیلف انٹرسٹ عنایت بھائی ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ صرف ہم عمران خان اللہ نہ کرے اس کو کچھ ہو جاتا ہے. ایک میں مثال دیتا ہوں, اللہ میرے منہ میں خاک,
کچھ ایسی بات ہو, کیا اس کے بعد ہمارے ویژن سارے ٹھپ ہو جائیں گے؟ یہ کیا اس کے بعد ہم نے ترقی نہیں کرنی؟ دیکھیں میں ایک بات کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہتا. جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں نا. اس وقت اس کی گرد سارا کچھ گھوم رہا ہے نا, عمران خان کے گرد گھوم رہا ہے. انت اللہ بھائی میں تھوڑا اس میں ایڈ کر دوں کچھ چیز تھوڑی سی.